متعلق کے اور کرنا چاہنا صرف 2-3 منٹ چل کر دیا گا. اسی سارے جس مقدس تقریب شامل یا حاضری دین واسطے آئے ہیں یہ شیر ربانی دا عرص ہے. شیر ربانی دا کرم سارے تے آ لیکن جڑا ساڈے گھر تے آ میں کہنا شاید تانوں نہ میسر ہوئے. یہ ہر مرید یہ تصور کرتا ہے کہ شیر ربانی دا زیادہ کرم میرے تے ہے. یہ انہاں دی شان ہے. میرے والد محترم میاں کرم علیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے سن کہ میں 16-17 سال دی عمر پہلی دفعہ میاں صاحب کی خدمت حاضر ہویا. میرے نال حاجی محمد علی صاحب سن اج کل تشریف رکھتے نے. اسی دونوں حاضر ہوئے تے خیال دل سے آیا مسجد جڑی میاں صاحب کی مسجد بیٹھے ساں کہ سواد تاد آنا ہے کہ میاں صاحب سانو خود بلاؤن. بیٹھے یعنی خیال کر کے بیٹھے سا ایک بندہ آ گیا تو انہیں آن کے فرمایا کہ بھائی سیم کرنو جہے 2 منڈے آئے نے انہوں حضرت صاحب بلاندے. والد صاحب فرماندے نے کہ اس وقت اجے میری شادی بھی نہیں ہوئی. انہاں دی نگاہ انہاں دی پیشین گوئی میں تہاڈے سامنے عرض کر لگا کہ انہاں دی نگاہ کنی دور بھی ہوندی ہے تے او پہلے یعنی سینکڑے برس یا کئی برس پہلے خبر دیندے نے اور بالکل صحیح ہوندی ہے. اللہ دے بندے سبحان اللہ. تو والد صاحب فرماندے نے اسی حاضر ہوئے میاں صاحب کچھ دیر بعد تشریف لے آئے اور اسی بیٹھے تھا سزانو. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیلیو اورا آ جاؤ میرے کول آ جاؤ. والد صاحب فرماندے نے کہ جسلے میں قریب ہویا کہ مینوں آپ نے سجی بغل دے وچ ایسا لے لیا جس طرح ماں اپنے بیٹے نوں لیندی اور فرمایا کہ تہاڈا کی نام ہے؟ والد صاحب عرض کرتے نے حضور میرا نام کرم لائی. تو آپ نے پیشانی سے بوسہ دیتا اور فرمایا کرملائی نور دیاں نہراں چلن گیاں. کرملائی نور دیاں نہراں چلن گیاں. کرملائی نور دیاں نہراں چلن گیاں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. والد صاحب فرماندے نے اس وقت پہلے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے میں واپس اپنے گھر خیم کر واپس آیا تو اپنے استاد محترم انہوں نے نام بھی میاں کرم علیہ صاحب تھی. انہوں نے پوچھا کہ حضور میاں صاحب نے یہ الفاظ فرمائے نے یہ تو کی مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کرم علیہ تہاڈے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا علم والا ہوگا. اور وہ حضور دا فرمانا جڑا سی اج وہ تصویر مولانا محمد شفیع قاری تہاڈے سامنے صرف میں عرض کرنا کہ انہوں کا کرم نہیں کہ ساری دنیا سے اگاڑ بھی ہو رہی ہے. میں تو بہرحال کچھ چیز نہیں تہاڈے سامنے اسناد پڑھنا اس طرح ہے. حد ہو گئی. شرف پور شریف جیسے شہر میں جہاں کسی دلیل کی ضرورت اور حاجت نہیں حضرت میاں صاحب کی ذات گرامی ساری دلیلیں ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے دل میں جو خیال کرتے تھے کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے. حضرت میاں صاحب کی مجلس میں آتے آپ دل کا خیال بتا دیتے. لوگ کہتے تھے رسول اللہ کی تو بڑی شان ہے ان کو علم غیب ہے. خود میرے والد ماجد حضرت میاں کرم الہی صاحب ہر سال یہاں آتے تھے. ان کے یہ رفیق خاص بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حاجی محمد علی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما. یہ دونوں ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی چھوٹی عمریں تھی جب سے شیخ پور شریف آنے لگے. تو میرے والد صاحب علیہ الرحمٰن نے خود یہ بات کئی مرتبہ بیان فرمائی. فرمانے لگے کہ ہم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ دل میں خیال کرتے ہیں ہم کتنی دور بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں اپنے شہر میں کوئی دل میں خیال آتا ہے. حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ دل کا خیال بھی بتا دیتے. تو دل کے خیال کا ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ کیونکہ
کہ آدمی کے منہ سے آواز نکلے. تو چلو بھئی آج کل کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ آواز ہوا میں فضا میں محفوظ ہو جاتی ہے اور ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے. تو یہ کسی روحانی طاقت سے اس کو سن لیتی ہوں گے, محسوس کر لیتی ہوں گے. خیال دل میں آیا ہے, دل کے خیال کو یہ کیسے جان لیتی ہے, معلوم کر لیتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ میرے دل میں خیال آیا اور میں شرک پور شریف حاضر ہوں. حضرت صاحب علیہ الرحمہ جمعہ خود پڑھاتے تھے, واز فرماتے تھے. واز فرماتے فرماتے جوش میں آئے اور جوش میں آ کر فرمایا کہ ہم کیا کریں, لوگ تو ہمارا امتحان کرنے لگ گئے. کوئی فلانا آ جاتا ہے, کوئی فلانا آ جاتا ہے, کوئی فلانا, اور کوئی کر ملائی. میرے والد صاحب کا نام لیا اور اشارہ بھی کیا اور فرمایا یہ کہتے ہیں ہم دل میں خیال کرتی ہے. تو ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ ہمیں اللہ جو بتا دیتا ہے تو پھر ہم کیا کریں. مسجد مبارک میں مؤذن ہوتے تھے حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب, اور امام ہوتے تھے حضرت سید علی شاہ صاحب, اور ہمارے پیر و مرشد ربانی حضرت ثانی لاسانی حضرت میاں غلام اللہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ شرف الشریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانچوں وقت اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے. وہ منظر ایسا منظر تھا کہ اب وہ بات ہی نظر نہیں آتی. اس مسجد کے اندر اس قدر روحانیت, اس قدر نورانیت اور اس قدر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ بیمار اس مسجد میں آتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے. اور پریشان حال لوگ جب اس مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے تو ان کو اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی. اس مسجد کا تقدس, اس مسجد کی صفائی دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا تھا. اور آج کی حالت ہے کہ یہ مسجد بھی زبان حال سے ان ہستیوں کو یاد کر رہی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ہجر اور فراق میں رو رہی. نماز سے پہلے اور نماز کے بعد یہ سامنے جو حجرہ شریف ہے, یہاں حضرت ثانی صاحب قبلہ تشریف رکھتے تھے اور آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے. بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو وہ باتیں یاد آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی وہ منظر پھر دکھائے. اللہ تعالی حضرت کی اولاد میں صاحب دادگار کو وہ درجے اور مرتبے عطا فرمائے کہ وہ اپنے بزرگوں کی یادگار کو اور ان کی سنت اور ان کے طریقے کو اسی طرح قائم رکھے, تاکہ اس دربار عالیہ کی بہار جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. اس مسجد میں
تقریر کی تھی، میری ساری تقریر کو حضرت صاحب قبلہ نے سنا. واللہ العظیم میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہا، یہ ان کے کرم کی بات کر رہا. جب تقریر کے بعد حجرے میں گئے تو آپ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ وہ سانوں کسی اور مولوی کی لوڑ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد شفیق بہت اچھا بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے جڑے الفاظ سن وہ یہ سن کہ محمد شفیق ہونے کاظمی صاحب برگاوار کر لیں، سانوں کسی اور مولوی کی لوڑ نہیں ہے. یہ آپ کے الفاظ. حالانکہ کہاں میں اور کہاں حضرت علامہ کاظمی صاحب، وہ تو علم کا سمندر ہے. میں ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، یہ کہتا ہوا بھی شرماتا ہوں، مگر یہ حضرت کا کرم تھا اور حضرت کی شفقت. ایک بات میں آپ کو اور سناؤں، کوٹلے شریف جب بھی آپ جاتے تھے تو مجھے آپ ضرور ساتھ لے کر جاتے. خط لکھ دیتے تھے پہلے ہی کہ فلاں تاریخ کو جانا ہے اور تو نے فلاں تاریخ کو شرف شریف آ جانا ہے، یہاں سے اکٹھے چلے. تو شیخو پورے کی جامع مسجد میں ایک خطیب صاحب تھے جو پٹھان تھے، پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں، وہ دیوبندی خیال کے تھے. مگر حضرت صاحب تشریف لے جاتے تھے تو وہ مولوی صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے اور آپ کا بڑا احترام کرتے. یہ تو ان لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں حضرت کے مرید تھے تو وہ اس لیے احترام کرتا تھا کہ ان کا احترام کرنے سے ان کے مرید جو ہیں وہ میرے متعلق اچھا گمان رکھیں گے اور ان سے مفاد حاصل ہوگا. تو وہاں شیخو پورے کے دوستوں نے رات کو وہاں تقریر رکھی. میں نے وہاں تقریر کی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کے موضوع پر. وہ اتفاق سے تقریر بہت اچھی لگ گئی، بن گئی. تو مجھے حضرت صاحب بالکل تنہائی میں فرماتے ہیں کہ آج تو نے بہت ہی اچھی تقریر کی ہے، یہی تقریر کل کوٹلے شریف کی کرنا، کوٹلے شریف میں بھی یہی تقریر کرنا. میں تو سخت گرمیوں کے دن تھے، حضرت صاحب کے لیے تو گھوڑی آ گئی. آپ گھوڑی پر سوار ہو کے تشریف لے گئے اور ہم لوگ پیدل جا رہے تھے، گرمی بڑی. تو میں بس سست اور غافل قسم کا آدمی، تھوڑی دیر چلوں پھر کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں. باہر سورج دوپہر کے وقت یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو گئی تھی کہ ہم لوگ وہاں پہنچے. جو میرے ساتھی تھے دو چار کو وضو کر کے نماز کے لیے لگ گئے اور میں سب سے پہلے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تینوں اجیب نہ ہوں. تو آپ کے پاس لسی رکھی ہوئی تھی اور وہ جو گلاس تھے نا وہاں لنگر شریف کے، یہ چادر کے بنے ہوئے جس چادر کی بالٹیاں بنتی، وہ گلاس وہاں بڑے آستانے عالیہ کے گلاس ایک بھر کے دیا، میں نے پی. پھر دوسرا بھر کے دیا، وہ بھی میں نے پی. پھر تیسرا بھر کے دیا. میں نے کہا حضرت تو میرا پیٹ بھر گیا. فرماؤں لگے 5 پیالے نے 5. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں 5 پیالے. تیسرا دیا تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بھی پی. چوتھا تو میں نے بڑی مشکل سے پیا، یہاں تک آ گیا. اور 5واں ایک ایک ڈھونڈ کر کے
ہے وہ میں جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بس وہ پتہ نہیں اس میں آپ نے کیا پلا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں کہیں سے کچھ پڑھا نہیں ہوں، مگر یہ حضرت کی نظر رحمت ہے کہ باوجود اس کے پاکستان میں ہی نہیں بیرون ملک میں بھی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ لہر میرے حضرت کی جوتیوں کا صدقہ، ان کی نظر رحمت. میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حضرت کی نظر عنایت بہت تھی، بڑا کرم تھا. لوگوں نے حضرت کے مرتبے کو نہیں سمجھا. آپ ہمیشہ تواضع فرماتے تھے، کسی کو مرید بھی کرتے تھے تو فرماتے تھے بھیا میں تو کچھ بھی نہیں، حضرت صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ سبق دسے ہے ہوئی میں تینوں گا. اس طرح آپ تواضع فرماتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو چھپاتے رہتے تھے، ورنہ حضرت اپنے زمانے کے روز اور خود بھلا دیکھو نا کہ خود اعلیٰ حضرت نے آپ کا ہاتھ براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا. نہیں بیرون ملک میں بھی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ لہر میرے حضرت کی جوتیوں کا صدقہ، ان کی نظر رحمت. میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حضرت کی نظر عنایت بہت تھی، بڑا کرم تھا. لوگوں نے حضرت کے مرتبے کو نہیں سمجھا. آپ ہمیشہ تواضع فرماتے تھے، کسی کو مرید بھی کرتے تھے تو فرماتے تھے بھیا میں تو کچھ بھی نہیں، حضرت صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ سبق دسے ہے ہوئی میں تینوں گا. اس طرح تواضع فرماتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو چھپاتے رہتے تھے، ورنہ حضرت اپنے زمانے کے روز اور خود بھلا دیکھو نا کہ خود اعلیٰ حضرت نے آپ کا ہاتھ براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا. فرمایا کرتے تھے کیونکہ جب آپ کا آخری وقت آیا تھا تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ کون سجادہ نشین بنے. یہاں تک کہ بڑے حضرت صاحب نے 3 روز کی مہلت مانگی تھی اسرائیل علیہ السلام. چنانچہ جو حضرات جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخری 3 دنوں میں آپ نے اردو میں کلام کرنا شروع کر دیا تھا اور فرماتے تھے کہ ابھی ہم نے ایک کام کرنا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آخر فیصلہ میاں غلام اللہ صاحب کے حق میں ہو گیا. یہ بڑے حضرت صاحب کے الفاظ. تو براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو حضرت ثانی صاحب قبلہ کو سارے صحابہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، مگر حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کو بڑی ہی عقیدت اور بڑی ہی محبت. میں چھوٹا سا تھا تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہاں جلسہ کیا سرکپور شریف، اور حضرت مولانا ریاض الدین سہروردی کو تقریر کے لیے بلایا. وہ آج کل کراچی میں ہوتے، انہوں نے تقریر کی تھی اور میں نے نعت شریف پڑھی. تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا کرتے تھے اور خاص طور پر آپ کے فضائل سنتے تھے. تو میں آج خیال کرتا ہوں، میں ابھی کراچی میں گیا ہی تھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. ابھی مجھے کراچی گئے ہوئے 2-4 مہینے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کراچی میں گیا
تو اس لیے حضرت کا کوئی وہاں مرید نہیں کروایا ایک کو عقید. ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں سن کر حیرت ہوتی. کوئی میرا دل چیر کے دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ میرے دل میں حضرت کی کتنی عقیدت اور محبت. میں ساری دنیا پھرا ہوں, اسلامی ممالک کا بھی دورہ کیا. سب لوگ دیکھیے, میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے, ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے, ہمیں تو ان کی مثل کوئی ہستی نظر نہیں آتی. نہ ہم نے کوئی ایسا دیکھا ہے, نہ ابھی تک کوئی نظر آیا. تو یہ کہنا کہ اس کے دل میں عقیدت نہیں رہی, یہ ہے وہ ہے. اور یہ کراچی گیا تھا تو پھر اس نے وہاں حضرت کے مرید کیوں نہیں کروائے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کراچی گئے ہوئے ابھی 4-6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت کا وصال ہو گیا. میں تو رویا کرتا ہوں کہ اے کاش حضرت کی عمر آپ کچھ اور وفا کرتی تو میں ساری کراچی حضرت کی مرید کرا دے. اتنا وہاں فیض پہنچتا اور لوگوں کو بھی پتا چلتا کہ پیر کیسے ہوتے ہیں اور پیر کن کو کہا جاتا ہے. تو میرے دل کی گہرائیوں میں جو عقیدت و محبت ہے وہ میرے لیے ایمان کا سرمایہ ہے. میں اس کو ذریعہ نجات جانتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لوگوں کو اطمینان دلاتا پھروں کہ میرے دل میں حضرت کی بڑی محبت ہے. وہ میرا معاملہ جو حضرت کے ساتھ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدت اور محبت کو قائم رکھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت کے ادنا غلاموں میں ہمارا اثر فرما دے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کا موجب ہے. بہر صورت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مسجد شریف, جس مسجد شریف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس مسجد شریف کا بہت بڑا مقام. اس مسجد میں اعلیٰ حضرت نے نمازیں پڑھی ہے. اس مسجد میں حضرت ثانی صاحب قبلہ نے نمازیں پڑھی ہے. ایسی ایسی لوگ اور ایسی ایسی ہستیاں اس مسجد میں آئی ہیں کہ ان ہستیوں کو اب زمین کے ٹکڑے بھی روتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر پیدا ہوں کہ ان کے قدم ہم پر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی آستانہ عالیہ شرف شریف کو قائم رکھے اور آستانہ عالیہ کی فیوز و برکات کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے. یہ گلشن اسی طرح لگتا ہے, اس میں پھول کھلتے رہے اور ان کی خوشبو سے ہمارے ایمان معطر ہوتے رہے. باہر صورت کیسے اور لوگ تو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا, اور حضرت میاں صاحب کے ملنے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھی علم غیب دیا. ارے جو شخص اپنے گھر میں کوئی بات اپنے دل میں سوچتا تھا, حضرت صاحب کی خدمت میں آتا تھا تو آپ دل کی بات بتا دیں. اور یہ کوئی 1-2 واقعات نہیں ہے, ہزاروں واقعات ہیں. میں کہتا ہوں حضرت میاں صاحب کی تو بڑی شان ہے, ان کے غلاموں, مریدوں اور خلیفوں کی یہ شان ہے کہ حضرت کرما والے, یہ واقعہ ہمارے سامنے تھا. 2 آدمی آئے حضرت صاحب کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی, ایک نے کہا جی میں سنی ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کو علم غیب تھا, اور یہ میرا ساتھی ہے دوسرا یہ کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہم دونوں کو تسلیم ہو. تو ہم بحث کرتے کرتے لڑتے لڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ہم دونوں میں فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے. تو آپ نے فرمایا لڑیا نہ کرو, لڑنا چنگا نہیں, نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, جاؤ اب نماز کا وقت ہے, نماز پڑھو پھر باتیں کریں گے. نماز پڑھ کر آ کر جو بیٹھے نا, وہ جو کہتا تھا نا کہ حضور کو علم غیب نہیں, وہ جتنے چھپ چھپ کے کام کرتا تھا حضرت صاحب نے سب اس کو بتانے شروع کر.
یہ نہیں کہا کہ تو ایسا کرتا ہے، اس انداز سے بیان فرمانے شروع کر دیے کہ بعض لوگ چھپ چھپ کے ایسا بھی کرتے ہیں، بعض لوگ چھپ چھپ کے ایسا بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا بابو جی، لوگ کرتے ہیں نا ایسا، وہ پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ایک رنگ آوے تے ایک جاوے، کیونکہ وہ سب کچھ کرتا تھی جو کچھ حضرت صاحب کرتی رہے، جو کچھ وہ چھپ چھپ کے کرتا تھا حضرت صاحب سب کچھ اشاروں میں بتا رہے تھے۔ فرمایا لڑیا نہ کرو، اللہ اپنے بندیاں نو سب کچھ کر دیندا ہے۔ اور دوسری نماز کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز کا وقت۔ جب وہاں سے اٹھے، وہ جو علم غیب کا قائل تھا اس نے کہا سنا، انہیں اگر سناواں کی نبی کریم کی شان تو بڑی اونچی ہے، انہوں نے سارا علم گئے، میں من گیا، میری توبہ، اور تم کی تو بڑی شان ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان سے کوئی چیز کو جیتا نہیں۔ تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میرے والد ماجد مرحوم و مغفور، کئی مرتبہ میرے والد صاحب نے یہ بات سنائی۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، کوئی دل میں بھی خیال کرتے تھے یا کوئی بات بھی ایسی ہو جاتی تھی تو حضرت صاحب کے پاس آتے تھے تو آپ اشاروں میں وہ سب کچھ بتا دیں، مخاطب کرتے کسی اور کو، بات ہوتی کسی اور، پھر اس کو مخاطب کرتے، بات ہوتی کسی اور کی، پردہ بھی رہ جاتا اور بات بھی ہو جاتی، اشارہ بھی ہو جاتی۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کیا جائے، یہ طریقہ نہ نبیوں کا ہے، نہ ولیوں کا ہے، نہ شریعت ہے، نہ طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کیونکہ مومن کی عزت و حرمت کعبے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی، آپ اللہ کی رحمت سے بڑے نرم تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ، آپ اپنے غلاموں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے بڑے نرم، یہ اللہ کی رحمت۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، آپ کے کلام میں مٹھاس اور پیار نہ ہوتا، بلکہ آپ کے کلام میں ترشی ہوتی، سختی ہوتی، تو یہ جتنے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سب پاگل ہیں۔ کیونکہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے محبت فرماتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، اس لیے یہ آپ کے پروانے اور دیوانے بڑے گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم حاضر ہوتے تھے ہمارے حضرت اتنی محبت کرتے تھے کہ جب ہم واپس جاتے تھے تو روتے ہوئے جاتے، دل نہیں چاہتا تھا واپس جاتے۔ اور حضرت صاحب کرما والوں کے پاس جاتے تو جب اجازت مانگتے تو خدا کی قسم آپ کے یہ الفاظ ہوتے کہ حضرت جی اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے، پر جاؤ خرامہ جاؤ، خرامہ جاؤ۔ آپ نے پشت پر ہاتھ مارنا اور فرمانا برخوردار اللہ انیاں برکتاں دے گا، مکڑیاں نہیں۔ اور حضرت ثانوی صاحب قبلہ میں قربان جاؤں، اس حجرے میں آپ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تو میں حضرت صاحب کے چہرے کو دیکھتا رہتا۔ بعض لوگ مراقبے میں بیٹھے ہوتے تھے نا منہ نیچا، میں نہیں منہ نیچا کر کے بیٹھا، میں دیکھتا رہتا۔ تو جو ہی آپ نظر مبارک اٹھاتے اور مجھے دیکھتے نا کہ یہ دیکھ رہا ہے تو آپ ہلکا سا تبسم فرماتے، اس تبسم میں پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، بس دل نکال کے لے جائے، اتنی محبت آپ۔ یہ سرپور شریف میں بہت سے لوگ ہیں، ابھی گواہ ہیں کہ میرے واسطے اس کے دنوں میں یہ اوپر کا حجرا، اسی مسجد کے اوپر کا حجرا یہ میرے لیے مخصوص ہے۔ وہ مولوی صاحب کا کیا نام ہے جو اکبر علی،
فرما دیتے کہ بھئی یہ حجرہ صاف کر دے اور 4 پائی بچھا دے محمد شفیع لوگوں میں کیا اتنے بڑے مشائخ آتے تھے ان کے لیے انتظام نہیں اور عرس میں اتنی مصروفیت کے باوجود حضرت تشریف لاتے میرے پاس تشریف اور رات کے وقت دودھ بھی مجھے بھیجتے پینے سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوتی مگر بزرگوں کی باتیں یاد رہتی جب تک ہم زندہ رہیں گے کبھی بھول سکتے ہیں یہ عنایت کی شکر یہ کرم تھا آپ کا کہ اتنی محبت فرماتے ایک مرتبہ حضرت صاحب دادا میاں جمیل احمد صاحب مدد اللہ علیہ کو پیسے دیے فرمایا جا بازار سے مرغی لے آؤ مولوی مرغیاں کھاتے ہیں لیکن مرغی پکا کے کھوائیے لو حالانکہ ہم شرف الشریف کی دال پر مرغیاں قربان کریں ہم تو دال کے پیالے بھر کے پیتے تبرکن کیونکہ یہ دال جو ہے دال یہ دال ایسی تھی کہ جو پیتا تھا اس کی ساری بیماریاں دور تو شفقت محبت جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے یہ بزرگوں کا طریقہ رہا جتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں تصوف کی بزرگان دین کی اولاد کی یہی ان کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے غلاموں اور مریدوں کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں اور ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ لوگوں میں بڑے مجمع میں سب کے سامنے پگڑی اچھال دی جائے یا اس قسم کی بات کر دی جائے اس سے سب کو تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے یہ نہ طریقت ہے نہ شریعت ہے بزرگان دین تو عیب ڈھکتے ہیں پردہ پوشی فرماتے بے شک یہ سمرن بات آ گئی میں کسی کے متعلق نہیں کہہ رہا سنو کیا کہہ رہا کہاں سے ایک مرتبہ میں حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ کی باتیں بڑی سادی بڑی پیاری پیاری ہوتی ہے دیکھو نا پیٹرول نکلتا ہے اس زمین عرب کی سرزمین سے پیٹرول امریکہ بھی محتاج ہے روس بھی محتاج ہے سارے میں ایک دن حضرت صاحب کرما والے فرمانے لگے حاجی کہ نبی کریم اور آپ کے اصحاب جنگ کے سلسلے میں ان میدانوں میں پھرتے رہے پیشاب کرتے رہے اور سارا پیٹرول بھر کے پیسے کرتے انہوں نے پیشاب نہیں بھر کر رکھا قربان جائے فرمایا انہوں نے پیشاب کر کے خزانے بنا دیجئے لکھائی جاؤ پیشاب ہے آپ جی گل کسی کتاب تک نے لکھی کوئی کہے جی حوالہ دے کہڑی حدیث لے اور یہ تو بزرگوں کی باتیں ہے اور دیکھو دل کو لگتی ہے بات کہ ان زمینوں پر انہوں نے پیشاب کیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ان کی پیشاب کی برکت سے اللہ نے اس کو پیٹرول بنایا عقیدت کی بات ہے محبت کی بات ہے کوئی مانے نہ مانے مگر میں ایک بات کر رہا ہوں بزرگ اس طرح سوچتے ہیں ان کے انداز ادھر ہے اور ان کے انداز ایک بات کرتے ہیں کن کو وجہ دیا یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے سارے مسئلے سب کے واسطے نہیں ہوتے اور حاضر ناظر کا مسئلہ اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے تو میں اپنی ہستی کو مار سراسر روح اور نور بن ذرا پردے اٹھا نور حاصل کر کیونکہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہے اور نہیں میں کہتا ہوں اللہ نے بڑا فضل کیا یہ ستمبر کی جنگ میں بھی لوگوں نے جلوے دیکھے نہیں دیکھی ارے دیکھے شرف شریف کے اندر ملک حسن علی بیے شرف شریف کے اندر مسلک اس کا دوسرا دال والا مسلک ہے دال والا مسلک اس کا دوسرا پہلے حضرت صاحب کا مرید تھا ملک صاحب پہلے حضرت صاحب کے بڑے حضرت صاحب حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید پہلے مرید تھا بعد میں بگڑ گئے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے یہی سنت ہے نبی کریم کے بعد مرتد ہو گیا تھا نا حضور کے زمانے میں وہ ایک وہی لکھا کرتا تھا مرتد ہو گیا حضور نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی سرکار کے سامنے فوت ہوا اس کے ماں باپ نے کئی مرتبہ دفن کیا زمین پر پھیل گئی
قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی زبان سے نکل گیا ہے جس کی زبان خدا کے قول کی مظہر ہے۔ جانتے ہو کس کی زبان سے نکل گئی؟ تو یہ بھی کبھی اللہ والوں کے پاس بدل گئی تو وہ بدل گیا ہے، اب وہ دوسرے معاملے میں ہو گیا تو خواب اس کو آیا، یہ بھی کمال، یہ بھی کمال، خواب اس کو آیا، مدینہ شریف میں خواب آیا تو وہ بھی امید بھول گئے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں لوگ ایسی جھوٹ بول دیں یہ تب بجتی ہے یہ گلا بنا ہی لیں، خواب بھی اُنہ ہی دیکھا جہے انہوں گلوں نہیں منگے، یہ بھی کمال، یہ بھی کرامت۔ ملک اصغر علی صاحب شرف پور شریف کے واز بھی کرتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ شرف پور شریف سے لاہور جائے تو شاہ درے کے موڑ پر حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت صاحب اتنی تیزی سے کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا تجھے پتا نہیں کافروں نے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ملک اصغر علی کہتا میں نے کہا حضرت جی یہاں سے شاہدرے سے لاہور قریب ہے، لاہور پر بھی کافروں نے حملہ کر دیا ہے، آپ لاہور کیوں نہیں جاتے، سیالکوٹ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا تجھے پتا نہیں لاہور پر بادشاہ کی ڈیوٹی ہے، میں شرفپور جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی رسول اللہ نے میری ڈیوٹی رسول اللہ نے سیالکوٹ پر لگائی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، وہ مولوی انہوں نے خواب دیکھا، ہمارے کراچی کے اخبارات میں وہ مکتوب چھپا، چٹھی بھیجی انہوں نے، سرکار دو عالم گھوڑا ہاتھ میں لیے کہ تیار پر تیار کھڑے، دیکھنے والے نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان پر کافروں نے حملہ کر دیا، وہاں جا رہا ہے، کبھی تو پاکستان بچ گیا ہے، ہاں ورنہ کافروں کے منصوبے بڑے خطرناک۔ میرے دوستوں ہمارے تمام فوجی بھائیوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی ہے۔ ہاں میں نے خود جب فائر بندی ہوئی ہے سیز فائر کے بعد میں نے تمام محاذوں کا دورہ کیا، آزاد کشمیر کے 18 مقامات پر میں گیا ہوں، چھم جوڑیاں سیالکوٹ سیکٹر لاہور واقع سیکٹر کھیلکن تمام مقامات پر میں گیا ہوں، اور الحمدللہ مجھ گناہگار کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ پاکستان کے بہادر اور جوانوں نے کھڑے ہو کر تقریریں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ محاذوں پر ہمارے فوجی افسر ان کو پہلے اطلاع پہنچ گئی تھی ہماری آمد کی، وہ ان کو اکٹھا کر چھوڑتے، خدا کی قسم جو مٹھانے بھی اس وقت آیا تھا وہ اب نہیں آتا، وہ جیالے جوان جو اپنے سینے تان کے اللہ کی راہ میں ملک و ملت کے تحفظ کی خاطر کھڑے تھے، جو ہمارے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ہم جہاد کے موضوع پر تقریریں کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میں جھوٹ نہیں کہتا، میں نے آزاد کشمیر سے لے کر کھیل کرنے کی دیواروں تک جتنے مجاہد دیکھے وہ وہی دیکھے جو 3 نعرے لگاتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ یا علی کہنے والے دیکھے، اور جب وہ مشین بن کے اور انہوں نے حضور کو پکارا تو حضور بھی تشریف لے آئے، انہوں نے حضرت علی کو پکارا، حضرت علی بھی تشریف لے آئے اور تشریف لا کر مدد فرمائی۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ملک کے تمام اخباروں میں لکھا غیب سی آوازیں سنی گئی، اللہ پاک نے بڑا فضل کیا۔ دیکھے ارے جب مشین بن کے یا رسول اللہ تو پھر انہوں نے حضور کو پکارا تو حضور بھی تشریف لے آئے، انہوں نے حضرت علی کو پکارا، حضرت علی بھی تشریف لے آئے اور تشریف لا کر مدد فرمائی۔ اخباروں میں لکھا ہے
मदद है, यो भी अल्लाह की। जब ये मदद की थी तो कैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है युमदिदकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मुमिनीन। तुम्हारे रब ने तुम्हारी मदद फरमाई किस तरह? 5,000 फरिश्तों के साथ। तो कल मदद करने के लिए फरिश्ते आए, तो फरिश्तों की मदद दर हकीकत अल्लाह की मदद थी। फरिश्तों की मदद दर हकीकत अल्लाह की मदद थी। तो मेरे बुजुर्ग अल्लाह पाक ने खरीदा, तो इनकी मदद भी अल्लाह की मदद है। इनकी मदद भी अल्लाह की मदद, और अल्लाह की मदद इनकी मदद है। अल्लाह ताला ने बड़ी मदद फरमाई, और वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, हिंदुओं ने भी माना। कहते हैं वो हरे हरे जैसा कि इनका हाल है। 1952-53 में जब तहरीक चली थी ना खत्मे नबुव्वत, ये बैठे हमारे पादरी साहब, इनके भाई शहीद हुए। मैंने जेल में गुजारे थे। मेरे 2 बेटे पीछे निकाल कर गए थे। एक की उम्र 3 साल थी, एक की उम्र 1 साल थी। मेरे पहले बच्चे। मुझे जेल में कहा गया माफी मांग लो। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान बात रहेगी, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा अगर इसकी जमानत दे दो कि अल्लाह रसूल को भी पता नहीं चलेगा तो मैं जाकर उनका मुंह भी नहीं देख सकता। और मैं रसूलुल्लाह की असमत के लिए, उनकी नामूस के लिए आया हूँ। माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर यहाँ कोई साहिवाल का या उखाड़े का आदमी बैठा है तो उनसे पूछो कि मुझे सबसे बाद में रिहा किया गया। 10 महीने मैंने जेल में गुजारे, और जब मैं रिहा होकर उखाड़े में आया था तो जिस तरह मेरा इस्तेकबाल हुआ किसी और का नहीं। इतने लोगों ने हार डाले कि अगर उनका वजन किया जाता तो 1 मन से ज्यादा हो जाता। तो ये क्या बात है? और मैं बात क्या करना चाहता था, अपनी बड़ाई या कोई बात नहीं, मैं और बात कर चौथे दिन माफी मांगूंगा। क्यों? अल्लाह की मदद साथ, रसूलुल्लाह की मदद साथ नहीं, हजरत अली की मुश्किल कुशाई नहीं थी। चौथे दिन ही माफिया मांग के आगे तो हूं भी वेख लो ना, हेर फेर करते ही रहते हैं। कभी यह करते, कभी जाओ 70 पैंतरे बदलेंगे क्योंकि किसी की मदद साथ नहीं। कितना अच्छा हो गया है जमात बनी को, मुल्क का करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, खाने तक नहीं छोड़ी किसी की, मगर कामयाबी क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि अल्लाह की मदद साथ नहीं, रसूलुल्लाह की मदद साथ नहीं। वरना मुझे बताओ कि हजरत इमाम रब्बानी, हजरत मुजद्दिद अल-मिसानी की टक्कर थी अकबर बादशाह जैसे बादशाह जहांगीर के साथ। उन्होंने कौन सी जमात बनाई थी, कहां से चंदे इकट्ठे किए थे, कहां दारुल मुतालिया दफ्तर कायम किए थे, मगर आप कामयाब हुए और जहांगीर को झुकना पड़ा। फिर वही जहांगीर था जो नंगे पांव था। क्यों? अल्लाह की मदद। और इनके साथ अल्लाह की मदद नहीं है, कभी कामयाब नहीं होंगे। जहां होते भी हैं हेर फेर से होते हैं। तो याद रखो अल्लाह वालों का मकाम और होता है, ये हक पर साबित कदम रहना 1000 करामत होती है। इनको नहीं मालूम है, ये समझते हेर फेर करके किसी तरह बच बचा के आ जाते तो ये अल्लाह की मदद। अल्लाह फरमाता है जिसकी हम मदद करते हैं उसको हक पर जमा देती है। कोई ताकूती ताकत फिर उसके कदमों में तसल्सल पैदा नहीं कर सकती। तो बोलो हजरत इमाम हुसैन ने किसी कमजोरी का मुजाहिरा किया? वो इतने बड़े हादसे में साबित कदम रहना कोई मामूली बात है? फातिमा का नाम कितने बड़े इम्तिहान से गुजरा मगर वो साबित कदम रहा। क्यों? इस वास्ते कि हुजूर की मदद साथ थी। हजरत अली की मुश्किल
حضرات کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے پیر و مرشد حضرت ثانی لاثانی حضرت میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس تیسری رات میں تو نے سونا نہیں اور دربار شریف میں وقت گزارنا ہے اور یہاں آ کر بیان کرنا ہے۔ تو میں جب سے میرے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، میں اس پر اللہ کے فضل و کرم سے عمل کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال میں چونکہ افریقہ چلا گیا تھا، اس واسطے میں عرس مقدس میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر میں آپ حضرات کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اگرچہ اس مقدس آستانے پر اور عرس شریف کی اس مبارک محفل میں بیان کرنے کے ہر قابل نہیں۔ ہم نے جو زمانے دیکھے ہوئے ہیں، جو کچھ یہاں عرس کے موقع پر آ کر ہم دیکھتے تھے، حالانکہ اندھوں کی مثل ہے، دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ آج نظر نہیں آتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حاضری ہو جاتی ہے اور آپ رات کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت حالات بدل گئے، کیا کریں، حالات کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ابھی میں مزار شریف پر بیٹھا ہوا تھا تو عورتیں باتیں کر رہی، دوسری طرف بیٹھی ہوئی عورتیں کچھ باتیں کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی، جیسے کہ طرز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کی آواز جو تھی وہ وہاں بیٹھ کر ذکر فکر کرنے والوں کے درمیان حائل ہو رہی۔ اب بھی میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے روضہ اقدس پر آیا کریں، تو جو کچھ بھی پڑھیں خاموشی سے کریں۔ اس طرح گا کر یا ترنم کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، ان کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شرف شریف کے دربار مقدس کی روایات کو قائم رکھے۔ یہ شرف شریف کا عرس مبارک ایسا عرس مبارک تھا جس کو لوگ بطور مثال بیان فرمایا کرتے۔ یہاں کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت ثانی لاثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ عرس شریف میں تشریف لاتے ہیں وہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہیں، ان کو بازار سے کوئی چیز لے کر یا کسی اور کے گھر سے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ وہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہیں،
تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر شریف سے ان کو کھانا کھانا چاہیے، لیکن افسوس کہ شرک پور شریف کا عرس جو ایک مثالی عرس ہوتا تھا، اب اس عرس شریف میں بھی ایسی باتیں ہونے لگ گئی ہیں جو ہمارے حضرت کو ہر دل پسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ان روایات کو زندہ اور قائم رکھیں اور ہم وہ کام کریں جن کاموں میں ہمارے حضرت اور ہمارے پیر و مرشد کی رضا ہو۔ میرے بزرگوں اور میرے پیر بھائیوں، اپنے پیر کی روایات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم مرید غلام ہی زندہ نہیں رکھیں گے اور اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کے خلاف کرنے لگ جائیں گے تو بتاؤ ہمارے پیر و مرشد کی روح ہم سے کیسے خوش ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قیمت پر اپنے پیر و مرشد کی روایات کو زندہ اور قائم رکھیں اور ہرگز اس کے خلاف نہ ہونے دیں، تاکہ ہمارے پیر و مرشد کی روح انور خوش رہے، راضی رہے، ان کی نظر کرم ہو تو ہمارا بیڑا پار ہو۔ میں نے آپ کا عادت کی بات دیکھو، اس کو کہتے ہیں تواضع اور انکسار۔ سخت گرمیوں کے دن، سخت سردیوں کے دن، سخت سردیوں کے دن، اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ آپ کا خادم خاص جو تھا اس کا نام تھا دین محمد۔ ایک دن آپ اٹھے، فرمایا دین محمد کی کیا کرنا ہے؟ دین محمد نے کہا حضرت سردی بہت ہے، پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے، تو آپ کے لیے پانی گرم کر رہا ہوں تاکہ آپ گرم پانی سے وضو کر لیں۔ تو بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا پیر ہوا ہے؟ حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی کو اس طرح کھینچ کر ایسی عاجزی، ایسی تواضع اللہ اس زمانے میں نظر نہیں آتی۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ جو عاجزی اور تواضع کرتے ہیں اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے عاجزی کی، اللہ نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا، ساری دنیا میں ڈنکے بج رہے۔ یہ جو چھپر پڑا ہوا ہے اس کے نیچے عرس شریف ہوتا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہ کس نے دلوایا؟ فیروز پور چھامنی میں ایک بزرگ تھے، حضرت بابا عبداللہ صاحب گری صاحب، بڑے حضرت صاحب کے مرید، انہوں نے اپنے خرچے سے یہ سارا چھپر بنوایا اور ان کا مزار شریف بھی حضرت کے قدموں میں یہی ہے۔ تو ان کے بیٹے کا نام تھا فتح محمد، اس نے قرآن حفظ کیا، حافظ فتح محمد، قرآن کا حافظ، مگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بابا عبداللہ اس کو نماز کی تلقین کرے مگر وہ نماز نہ پڑھے، غفلت، سستی، کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ ایک دن بابا عبداللہ حافظ صاحب کو حضرت صاحب کے پاس لے آئے، عرض کیا حضرت جی میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا حضرت جی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حافظ صاحب نے سچی سچی بات عرض کر دی کہ حضرت
میرا نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے نماز میں لطف و مزہ نہیں لگتا، چاہتا تو ہوں پڑھوں مگر پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر کھڑا ہو بھی جاتا ہوں تو نماز میں لطف و لذت نہیں آتی، تو جب نماز میں دل ہی نہیں لگتا تو پھر میں نماز کیا کروں؟ تو حضرت صاحب نے دل کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا پڑھا کرو اب یہ لگا کرے گا۔ اب صاحب نماز پڑھا کرو اب یہ دل لگا کرے گا۔ کوئی تعویذ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی دم درود نہیں کیا، کوئی وظیفے اور چلے نہیں بتائے، انگلی کا اشارہ کیا دل کی طرف، فرمایا پڑھا کرو اب یہ لگا کرے گا۔ تو پھر پوچھو دیکھنے والوں سے، ایسا دل لگتا تھا کہ حافظ صاحب نماز ہی پڑھتے رہتے، نماز ہی پڑھتے رہتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، نماز چھوڑتے ہی نہیں۔ گھر والے کہتے کچھ آرام تو کر لو، کہنے لگے ایسا دل لگا ہے، ایسا لطف و مزہ آتا ہے نماز چھوڑنے کو دل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، ہر مشکل کی ہر مشکل کی کنجی یارو، دیکھا دل بند تھا چابی لگا کے کھول دیا، ہر مشکل کی کنجی کہ نہیں؟ ایسا دل لگتا تھا کہ نماز ہی پڑھتے رہتے تھے، ارے کیوں نہ لگے یہ کس کی انگلی کا اشارہ ہے، یہ اس کی انگلی کا اشارہ ہے، اس شیر محمد کی انگلی کا اشارہ ہے، جس کا آقا وہ تھا جس نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ روضے والا یہ کا نائب تھا، اس رسول اعظم کا نائب جس نے زمین پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، تو ان کے اشارے سے دل کے اندر انقلاب کیسے نہ برپا ہو؟ مگر پہلے کوئی نائب تو بنے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات حضرت قبلہ شاہ صاحب کرما والوں سے سنی رحمت اللہ تعالی علیہ، کئی مرتبہ۔ حضرت صاحب کا جو یہاں حجرہ شریف تھا جس کو بیٹھک کہتے تھے، اس حجرے شریف کے دروازے کے اوپر آپ نے لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یہ آپ نے لکھا کیونکہ آپ حضرت غوث اعظم کے عاشق، بڑا خیر تھا۔ اتفاق سے ایک مولوی آ گیا جو دوسرے خیال کا، تو وہ جب آیا اور اس نے جو لکھا ہوا دیکھا تو اس کو تو قبض ہو گئی۔ اب وہ چپ کر کے کیسے بیٹھے؟ یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے، گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے، بسوں میں نہیں بیٹھتے، چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ اب جب اس نے یہ لکھا ہوا دیکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو چپ کر کے کیسے بیٹھے؟ صبر کیسی آئے؟ وہ تو اندر اندر شام کی طرح بل کھا رہا تھا۔ آخر اس نے بولنا شروع کر دیا، یہ تو شرک ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ مراقبے کی حالت میں تھے، فکر میں تھے، انہوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھے، یہاں لوگ چپ کر کے بیٹھتے، فکر کر کے، اللہ کی طرف دھیان کرو اور چپ کر کے بیٹھو، شور نہ کرو، شرک ورک کی باتیں نہ کرو۔ ابھی حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کے سامنے جو بات کرنی ہوگی کر لیں۔
کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ اسلام کی تبلیغ ہر وقت لازم ہے، ضروری ہے، چپ کر کے کیسے بیٹھوں گے؟ شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ پیر لوگ شرک کرتی اور کرواتی ہے۔ ان کا تجھے کہہ جو دیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ، اگر زیادہ گڑبڑ کرے گا تو باہر نکال دیں گے، چپ کر کے بیٹھ۔ ابھی حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے، ان سے بات کر لیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت تشریف لائے اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ بیٹھک کے اوپر جو کمرہ تھا اس میں تشریف رکھتے، اور نیچے بیٹھک میں جب 2 4 6 آدمی ہو جاتے تو آپ تشریف لاتے، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے، چھت سے سیڑھی پر قدم رکھتے تو فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ بسم اللہ شریف پڑھتے تو نیچے تک آواز آ جاتی، نیچے بیٹھے ہوئے حضرات سمجھ لیتے، جان لیتے کہ اب حضرت تشریف لائے۔ آپ نے جو بسم اللہ شریف پڑھی تو سب آدمی جان لیا کہ حضرت تشریف لائے ہوں، زیادہ مؤدب ہو گئے۔ جب آپ نیچے کی سیڑھی پر آئے، آپ نے فرمایا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ جب آپ نے کہا نا یا شیخ، تو اس مولوی کی تو عجیب عادت ہے، اس پر ایک وجد خطیب پاکستان زندہ باد، خطیب پاکستان زندہ باد، منظور ثانی رحمۃ اللہ زندہ باد۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت میاں نواب الدین صاحب، یہ ہمارے حضرت سے بڑے ہی مقرب لوگوں میں سے ہیں۔ جب حضرت صاحب نے یہاں درس قائم کیا تھا تو ان کی اور میری ڈیوٹی کی ہم دونوں سے کرتے، تو ہم نے ان کو دیکھا کہ کتنے یہ مقرر تھے ہمارے حضرت صاحب، تو یہ ان کی عنایت ہے، محبت ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت کے ادنا ترین غلاموں میں شمار کرنا، ادنا ترین غلاموں میں شمار ہو جائے تو میرا پار۔ تو جب حضرت صاحب نے فرمایا یا شیخ، اس مولوی پر ایسا وجد طاری ہوا، اس کی ایسی عجیب حالت ہوئی کہ وہ تو زمین پر لوٹنے لگ گیا، اور نیچے اوپر سے جتنے اس کے جسم میں سوراخ تھے سب جاری ہو گئے، ناک سے بھی، منہ سے بھی، آنکھوں سے بھی، نیچے سے بھی، پیشاب بھی، دوسرا سب کچھ نکل گیا۔ اس کو دیکھ کر ہو گئی تھی نا قبر، تو مشکل کشا نے آ کر قبر کشا کر دی ہے۔ اور اب مولوی کی یہ حالت ہے کہ جناب والا صفائی ہو گئی، سمجھو جوش موش سا نکل گیا، زمین پر لیٹ رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اور بار بار پڑھ رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جی، اب وظیفہ ہی پڑھ رہا۔ اور حضرت صاحب پھر اوپر تشریف لے گئے کہ بھائی ذرا اس جگہ کو صاف وغیرہ کرو اور اس مولوی کو ہوش میں لاؤ، میں پھر آتا۔ مولوی صاحب کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا تم نے بڑا شور چکے شرک شرک پہ کرتا ہے، ان کی ہو جائے بھائی اب کیا ہو گیا؟ اب تیرا وہ جوش کدھر گیا؟ تیرا وہ شور مچانا کدھر گیا؟ کیا ہو گیا تجھے جب حضرت صاحب نے یا شیخ کہا؟ تو فرمایا، مولوی صاحب نے فرمایا جب حضرت صاحب نے کہا نا غوث ہے، تو میں نے دیکھا کہ غوث اعظم آ گئے، اور گھوڑے پر سوار تھے، اور اتنا تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے مجھے نظر آئے کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے اوپر سے گزریں گے اور مجھے اپنے گھوڑے کی ٹانپوں سے رون ڈالیں گے۔ اس ہیبت سے اب میرا سب کچھ نکل گیا۔ یا
और जब मैंने गौसे आजम को देखा तो मेरी तो ये हालत हो गई। और गौसे आजम ने फरमाया, तू इनकार करता है, तू शिर्क करता है, हमें कोई पुकारता है तो हम आते हैं, मगर कोई पुकारने वाला भी तो शेर मोहम्मद जैसा हो। हर एक के पुकारने पर तो नहीं ना कोई, हर एक के पुकारने पर तो खुदा भी नहीं सुनता। क्या खुदा सबकी दुआ कबूल कर लेता है? सुनने का मतलब कबूल करते। हर एक के बुलाने पर तो सिपाही भी नहीं आते, और ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बुलाने पर बादशाह भी आ जाता है। तो हैसियत होती है। फरमाया, हमें कोई याद करता है, बुलाता है तो हम आते हैं, मगर बुलाने वाला भी तो कोई ऐसा हो। तो क्या अर्ज कर रहा था कि ये है मर्दों की शान। चुनाचे के बुजुर्ग जिन्होंने देखा हुआ है सब कुछ, हमारे पीर और मुर्शिद हजरत सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह की पहले हालत कुछ और थी। तो हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की जब नजरे करम हुई तो फिर सानी साहब किबला का क्या हाल था कि बड़े हजरत साहब जब नमाज पढ़ते थे ना, तो सानी साहब आपका कपड़ा पकड़ लेते, कुर्ता पकड़ के जोर जोर से खींचते और साथ रोते। ये कोई बनावट तसन्नो नहीं थी, ये एक हाल था। कपड़ा जोर जोर से खींचती और रो रो के कहते, मुझे वो नमाज पढ़ा जो तू खुद पढ़ता है। अपनी नमाज पढ़ा, अपने वाली। ये जो मैं नमाज पढ़ता हूँ, इस नमाज में मुझे वो मजा, वो कैफियत, वो हुजूरी नहीं होती। अपने वाली नमाज पढ़ा तो फिर हजरत साहब ने पढ़ा दी। यहाँ हमारी कोई इबादत उनकी इबादत जैसी, कोई बात उन जैसी नहीं है। उनका एक सजदा हमारे हजारों सजदे, उनका एक सजदा हमारे हजारों सजदों से अफजल और आला होता है। तो ये जो है ना, मैं अर्ज कर रहा था, बन जाता है, उसकी आंख में बन जाता हूँ जिस आंख से वो देखता है, उसके कान में बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है, उसकी जुबान में हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके हाथ में बन जाता हूँ जिन हाथों से वो तसर्रुफ करता है। वो अल्लाह नहीं बन जाता, अल्लाह की सिफ्तों का मजहरे अतम बन जाता है। दिल्ली के रहने वाले एक साहब थे, उनका बेटा घर से नाराज हो, माँ भी बहनें भी, तो कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया। अमृतसर जहां उसका कारोबार था, जिस आदमी के साथ आपस में लेना देना, वहीं उसने कहीं तस्करा कर दिया कि हम तो बड़े परेशान हैं, हमारा बच्चा घर से नाराज होकर चला गया, उसका पता नहीं चलता। बड़ी कोशिश की तो वो अमृतसर वाले जो थे ना, उन्होंने कहा कि तुम शरकपुर शरीफ जाओ। हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत के जमाने की बात है, तुम शरकपुर शरीफ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा काम बन जाएगा। उसने अमृतसर वाले ने हजरत साहब की बड़ी तारीफ की, बड़ी करामतें बयान की। वो कहने लगा मैं अभी जाता हूं, फिर कब आया जाएगा, हम तो बड़े परेशान हैं, एक दो दिन और लग गए। वो अमृतसर से चलकर लाहौर आ गया। तो रात के वक्त वो लाहौर जब गया, शाम और ईशा के दरमियान, तो लाहौर आया तो दाता साहब के मजार पर उसने हाजिरी दी। तो वहां हजरत साहब भी तशरीफ फरमा, हजरत साहब बैठे हुए। उसको नहीं पता था कि शरकपुर शरीफ वाले ये बुजुर्ग, उसने देखा कि कोई बुजुर्ग मालूम होते हैं, तो वो आपके पास आ बैठे, कहेगा जी मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बच्चा इस तरह भाग गया है, बड़ी कोशिशें की हैं, और अब मैं अमृतसर में आया था तो वहां से मुझे किसी ने कहा है कि तुम शरकपुर शरीफ जाओ। तो सुबह मैं जा रहा हूं वहां जो शरकपुर शरीफ वाले बुजुर्ग हैं उनके पास,
تو آپ بھی کوئی بڑے نیک آدمی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا وہ شرک پور نہ جانا، وہ تو بڑا ٹھگ ہے، وہ تو بڑا ٹھگ ہے، تو ٹھگ لیندے نے نا، سارے ٹھگے ہی تو پے نے، یہ دوسری طرح ٹھگ لیندے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تواضع اور عاجزی کا یہ عالم تھا۔ آپ نے اپنی زندگی سے کبھی نام نہیں لکھا، خط لکھتے تھے تو آخر میں یہ لکھتے تھے اللہ بس باقی ہے، نام نہیں کبھی۔ اور آج کل نام بری ہو گئی، نام بری، نمائش۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے فرمایا اتھے نہ جامیوں تو بڑا ٹھگ گئے۔ انہیں سمجھا بھی یہ کوئی مخالف معلوم ہوتا ہے، تو اٹھ کے نا ادھر آپ نے فرمایا ایتھے ہی دعا منگنا دادا صاحب سے، تیرا کام ہو جائے، اتھے جان دی لوڑ نہیں۔ انہیں سمجھا کوئی مخالف معلوم ہوتا ہے، وہ اٹھ کے گئے تو بیٹھ کے حضرت صاحب تشریف لے آئے، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، اس نے رات لاہور میں گزاری، دوسرے دن وہ شرک پور شریف آ گیا، پوچھتے ہوئے حضرت میاں صاحب کی مسجد میں چلا گیا۔ جب چلا گیا تو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، تم بیٹھ جاؤ، حضرت صاحب نماز پڑھنے آئیں گے پھر ان سے مل لیں۔ تو بیٹھا رہے، لوگوں نے سنتیں پڑھ لی، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، جو ہی حضرت صاحب تشریف لائے جماعت کھڑی ہو گئی۔ آپ سنتیں پڑھ کر آئے، جماعت کے وقت پر آتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت کے بعد حضرت صاحب تو حجرے میں چلے گئے، تو اس نے پوچھا بھئی وہ حضرت صاحب کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابھی نماز پڑھ کے حجرے میں گئے نا، حجرے میں بیٹھے۔ اور جب آدمی حجرے میں گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو رات داتا صاحب بیٹھا ہوا تھا اور کہتا تھا وہاں نہ جانا، وہ تو بڑا ٹھگ ہے، یہ تو وہی ہے۔ جب اندر گیا نا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا بھی تو نہیں نہ چلے، آگے ہے نا۔ پھر وہ بیٹھ گیا، اس نے رونا شروع کیا۔ حضور ہمارے گھر والے بڑے پریشان، بچے کی ماں پریشان ہے، بہنیں پریشان ہیں، بچہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے، ہمارا سکھ چین چھن گیا ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مہربانی فرمائی۔ آرام سے اشارہ کیا، بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر فرمایا تم نے کھانا تو کھانا ہوگا، چلو تمہیں کھانا کھلائیں۔ مسجد سے آپ گھر لے گئے، بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، فرمایا تم اندر بیٹھو، اس کو بیٹھک میں داخل کر دیا، خود دوسرے دروازے سے اندر تشریف لے۔ جب وہ بیٹھک کے اندر گیا تو کیا دیکھا کہ اس کا لڑکا بیٹھا ہوا، لڑکا اندر بیٹھا ہوا، لڑکا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ باپ نے لڑکے کو دیکھا، لڑکے نے باپ کو دیکھا، دونوں لپٹ گئے۔ باپ نے کہا بیٹا تم یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگا مجھے خود خبر نہیں کہ میں یہاں کیسے ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، کون سا شہر؟ تو بیٹا تو بات سنا، تو تھا کہاں، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میں گھر سے نکلا تو نکل کر دہلی سے چلتا ہوا فلاں جگہ گیا، پھر میں امرتسر آ گیا، پھر میں لاہور آ گیا، اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، کہیں نوکری کر، کہیں کچھ کر، کہیں کچھ کر۔ پھر میں پشاور چلا گیا، پشاور میں ایک ہوٹل پر میں کام کرتا تھا، میز وغیرہ صاف کرنی اور لوگوں کو روٹی پانی دینا، اور وہ ہوٹل والا مجھے کچھ پیسے دے دیتا تھا تو میں وہیں نوکروں چاکروں میں سو رہتا تھا، کیونکہ شرم سے تو آ گیا، گھر سے اب جانا وہ شرم کی بات سمجھتا تھا، ویسے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو ابھی اچانک ہی میرے پیٹ میں درد ہوا، میں پیشاب کرنے کے لیے ہوٹل کی چھت پر چڑھا، کیونکہ اوپر پیشاب کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو میں جب چھت پر چڑھا تو میں نے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، پھر جو مجھے ہوش آئی ہے اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں یہاں ہوں، اور یہ ابھی 2 منٹ کا معاملہ، 2-4 منٹ ہی ہوئے کہ میں نے آنکھ کھولی ہے، مجھے ہوش آیا تو میں یہاں ہوں۔ اس کا باپ کہنے لگا تم ان بزرگوں کو پہچان لو گے جنہوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا؟ تو میں بالکل پہچان لوں۔
تھوڑی دیر گزری تو حضرت صاحب دوسرے رستے سے آ گئے اور دیکھ کے کہیں گا یہی سن یہی تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ حضرت صاحب نے روٹی کھلائی اور فرمایا چپ کر کے چلے جاؤ، اب کسی سے ذکر نہ کر۔ تو بولو ہم کیسے کہیں کہ یہ مدد نہیں کرتے؟ ہم کیسے کہیں ان کو کوئی اختیار نہیں؟ ہم کہتے ہیں حقیقت میں سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، حقیقت میں ساری قدرتوں کا مالک اللہ۔ ہم کہتے ہیں حقیقت میں سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، حقیقت میں ساری قدرتوں کا مالک اللہ ہے، حقیقت میں سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، مگر وہ مالک الملک، وہ احکم الحاکمین، وہ قادر و قدیر، جس کو چاہے جو چاہے مرتبہ عطا فرما دے، قدرت عطا فرما دے، تصرف عطا فرما دے۔ انبیاء و اولیاء کو جتنے بھی کمالات قدرتی اور تصرفات حاصل ہیں وہ سب اللہ کے عطا کیے ہوئے، اور عطا کیے ہوئے ماننا ہرگز شرک نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، جمعے کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، 3 کا وقت ہو گیا، میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی نیک محمد صاحب سے یہ کہا کہ بھائی میں شرک پور شریف حاضر ہو جاؤں گا، حاضری کے لیے جمعہ پڑھوں گا، مگر میں خود جمعہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میرا پیر خانہ ہے، مجھے وہاں یعنی حاضری دینی چاہیے، اور حضرت صاحب زادہ صاحب قبلہ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اتفاق سے حضرت صاحب زادہ صاحب باہر تشریف لے گئے، تو بہت ہی مجبور کیا تو میں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میں اس جگہ پر امام نہیں بننا چاہتا اور مقتدا نہیں بننا چاہتا، میں تو غلاموں کا غلام ہوں۔ مجھے شرک پور شریف کے نام سے ہی عقیدت ہے، اور جتنے شرک پور شریف کے باشندے ہیں میں سب کا احترام کرتا ہوں، میرے قلب کی گہرائیوں میں سب کی عقیدت اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس شہر کے باشندوں کو آباد رکھے، اور 2 جہانوں میں اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ جو ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں تو منشا اور مقصد تقریر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ میری ڈیوٹی حضرت قبلہ ثانی لا ثانی میرے پیر و مرشد قبلہ عالم زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین حضرت ثانی لا ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لگائی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اس ٹائم پر آدھی رات کے وقت تشریف لائے، کسی تیسری رات، تو آپ نے حکم دیا کہ محمد شفیع کے لیے اعلان کرو کہ وہ آ جائے۔ اعلان ہوا اور میں تھا نہیں، مجمع میں نہیں تھا، تو جب صبح حاضر ہوئے تو آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہاں سونے کے لیے آتے ہو، یہ رات سونا نہیں چاہیے، روز آدمی سوتا ہے، یہ بڑی مبارک رات ہوتی ہے، تو آج کے بعد اس رات سونا نہیں بلکہ دربار شریف حاضری دیا کرو اور واز کیا کرو۔ تو میرے حضرت نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور جب سے حضرت نے ڈیوٹی لگائی ہے الحمدللہ میں ہر سال اس وقت واز کرتا ہوں۔ 1 سال میں بیمار ہو گیا تھا اور اسپتال میں داخل تھا، حاضر نہیں ہو سکا، ورنہ جب سے میرے حضرت نے یہ فرمایا اس وقت سے ہر سال برابر حاضری ہوتی ہے، اور اس وقت میں تقریر کرتا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندگی ہے حاضری کی سعادت کا شرف عطا فرمائے، اور حضرت کی جو لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق میں بیان کرتا رہوں۔ اب ایک بات اور بھی ہے، میرے حضرت قبلہ ثانی لا ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے شوق سے یہ نعت شریف سنا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعت شریف سناؤ۔ میں اپنی مرضی سے کوئی اور نعت شریف بھی پڑھتا تھا تو حضرت صاحب فرماتے تھے وہ سناؤ، وہ یعنی یہ بھی تم نے پڑھ لی مگر وہ ضرور سناؤ۔ تو اس واسطے میرے حضرت کی روح خوش ہوگی، میں اس نعت شریف کو پڑھتا ہوں، تو آپ 5-7 منٹ میں وہ نعت شریف پڑھ لیں، پھر سلام پڑھا جائے گا اور پھر اذان کا وقت بھی ہو جائے گا۔
دروسی پڑھ لو ایک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام. دیکھو حضور علیہ السلام کے نام نامی و اسم گرامی میں 4 حرف میم ہے میم دا تو فرماتے ہیں میم سے ہیں محبوب وہ رب کے پہلی میم سے ہیں محبوب وہ رب کے ہے سے حاکم عجم و عرب کے ہے سے حاکم عرب و عجم کے دوسری میم سے مالک سب کے دوسری میم سے مالک سب کے دال سے داتا دونوں جہاں کے جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا دال سے داتا دونوں جہاں کے جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا میم مہے توحید پلائے میم مہے توحید پلائے ہے پھر آگے حق سے ملائے ہے پھر آگے حق سے ملائے دوسری میم مراد دلائے دوسری میم مراد دلائے دال بچا کر دوزخ سے فردوس کا دے پیغام شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم شہد سے میٹھا دال بچا کر دوزخ سے فردوس کا دے پیغام شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا میم سے ہیں ہر دکھ کے مداوا میم سے ہیں ہر دکھ کے مداوا ہے سے حامی ہر بیچارہ ہے سے حامی ہر بیچارہ دوسری میم یتیم کی مل جا
کا محمد نام شہد سے اور یہ تال محمد والی دور کرے آلام شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا نیم محبت کی میں لایا نیم محبت کی میں لایا اور ہے نے حق کا جام پلایا ہے نے حق کا جام پلایا دوسری نیم نے مست بنایا دوسری نیم نے مست بنایا دال سے دل میں بشیر کے ان کی یاد ہے صبح و شام دال سے دل میں بشیر کے ان کی یاد ہے صبح و شام شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے دال سے دل میں ہم سب کے یاد ہے ان کی صبح و شام شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو روئے انور شیخین کا صدقہ کرم کر صاحبین کا صدقہ کرم کر حسنین کا صدقہ کرم کر میرے غوث کا صدقہ کرم کر چشم و دل کر دو منور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے کیونکہ ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا
سیدی یا رسول اللہ، کریم اور بھی ہوں گے جہان میں لیکن، کریم اور بھی ہوں گے جہان میں لیکن، ہماری رسائی فقط تیرے آستان تک ہے، ہماری دوڑ فقط تیرے آستان تک ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، میرے آقا لے لیا ہے در تمہارا، شیر ربانی لے لیا ہے در تمہارا، جان کر کافی سہارا، شرط پوری آقا ہم نے لے لیا ہے در تمہارا، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، کیونکہ ہم نے جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ السلام، اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، دست بستہ ہیں کھڑے تیرے غلام، اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں سلام، ہر دم ازما قد درود و قد سلام، پر رسول و آل و اصحاب تمام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلی اہل طاعتک اجمعین، وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک
اللہم نور قلوبنا بعشق حبیبک، اللہم ارزقنا بزیارت نبیک، اللہم احینا بمحبت نبیک، اللہم اجعل التوفیق رفیقنا وصراط المستقیم طریقنا، اللہم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت سید المرسلین۔ یا رب العالمین اس آستانہ عالیہ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، یا رب العالمین میرے پیر خانے کو شاد اور آباد رکھے۔ جتنے لوگ بھی محبت، اخلاص اور عقیدت کے ساتھ اس دربار مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رب العالمین سب با مراد، یا رب العالمین صاحب عرس محبوب سبحانی غوث سمدانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے برادر عزیز حضرت قطب العارفین حضرت ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فعل میں اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی جائز مرادیں پوری، بیماروں کو شفا عطا، یا رب العالمین ہم سب کو ایمان کامل نصیب، اپنی عبادت کا ذوق شوق، شریعت و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق، جو نقشہ آپ نے قائم کیا تھا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نقشے کو قائم رکھنے کی آمین اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں زندہ رکھ تو آپ کے عقیدت مندوں میں محبوں میں زندہ رکھ، قیامت کے دن اٹھا تو آپ کے ساتھ اٹھا، یا رب العالمین آپ کے طفیل جتنے لوگ بھی یہاں اس عالیہ نقشبندیہ مجددیہ آستانہ مبارکہ پر حاضر ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان سب کی حاضری منظور ہو، آمین یا رب العالمین خیر فرمائے، یا رب العالمین خیر، یا اللہ بیماروں یا حضرت اے شیر ربانی، اے اللہ کے پیارے، ہم سب آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام ہیں، نیاز مند ہیں اور عاجزانہ التجا کرتے ہیں اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اپنے پیروں اور مرشدوں کے واسطے، آمین ہمارے لیے دعا کر، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر، ہم سب پر نظر کرم کر، یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور سب پر کرم ہو جائے، سب پر کرم ہو جائے، یا اللہ اپنے اس مقبول بندے کے طفیل صاحب روضہ کے طفیل صاحبان روضہ کے طفیل عرس والوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت سید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام صحبہ العظام صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی